محسن نقوی، فیصل واوڈا، محمد اورنگزیب، سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ جیسے جیسے اس حکومت پر چھاتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے یہ حکومت مزید مور راولپنڈی حکومت اور لیس اسلام آباد حکومت کا تاثر پیش کرتی چلی جائے گی۔ اور اس بات کی سمجھ نواز شریف صاحب کو بھی اچھی طرح ہے اور شہباز شریف صاحب کو بھی اچھی طرح ہے، لیکن ظاہر ہے دونوں بے بس ہیں۔ البتہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز اپنے پاس رکھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز اپنے پاس رکھی نہیں، لہٰذا وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ان پر نہیں آئے گا، یعنی جو حکومتوں کی بری پالیسیاں ہیں، معاشی میدان میں جو عوام کو ریلیف دینے میں ناکامی ہے، یا اور جس قسم کی جو ناکامیاں اس حکومت کی ہوں گی، نیریٹو کی کمزوری، عوام میں جڑیں نہ ہونا، یہ ساری کی ساری جو ویکنیسز ہیں، ان کا ملبہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون پر گرے گا اور پیپلز پارٹی اس سے صاف بچ جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنی کم از کم فیس سیونگ کا تو انتظام کر لیا ہے، اس حد تک کریڈٹ تو ہمیں زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو دینا پڑے گا، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نون لیگ نے اپنی خودکشی کا پورا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور بالکل اس کا بہت ہی برا اثر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں، اگلے الیکشنز میں ان کی سیاست بری طرح متاثر ہوگی، لیکن سوال بہت سادہ ہے کہ آپ اگر عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے اس کرسی پر بیٹھ کر، چاہے وہ بجلی کی قیمت کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت کی شکل میں ہو، چاہے وہ آٹے چاول دال کی قیمت کی شکل میں ہو، تو پھر آپ کب تک دھاندلے کروا کر حکومتیں حاصل کرنے کی پلاننگز کرتے رہیں گے؟ ظاہر ہے دھاندلوں سے حکومت ایک آدھ بار مل جاتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور عوام کا جو احتساب کا عمل ہے اس نے ہم نے دیکھا کہ 2024 کے الیکشن میں وہ بہت سخت ہو گیا اور آپ کو 100 سیٹوں پر تقریباً دھاندلا کرنا پڑا، 35 پنکچروں سے بات بہت آگے نکل گئی۔ اب اگر یہی صورتحال رہی اور محمد اورنگزیب صاحب جیسے لوگ، جو کہ ظاہر ہے اس وقت بے بس ہیں کیونکہ پاکستان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی چلائیں گے اور لوگ سڑکوں پر نکل کے احتجاج کریں گے، جب پی آئی اے کے لوگ سڑکوں پر آئیں گے، جب پرائیویٹ اسکول، جب سرکاری اسکولوں تک کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہوگی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف اور صرف ایک نتیجہ نکلے گا کہ عوام سڑکوں پر آئیں گے، سوشل انریسٹ بڑھے گا، احتجاج شروع ہوں گے، مظاہرے شروع ہوں گے، ایک طرف سے آپ پر آئی ایم ایف کا دباؤ ہوگا اور دوسری طرف سے آپ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اپنے ہی کنسٹیچوئنسیز میں جا کر انڈے اور ٹماٹر کھانے پر مجبور ہوں گے۔ بینیفٹ میں رہے گی تو صرف اسٹیبلشمنٹ رہے گی، کیونکہ بظاہر ملک میں ماشاء اللہ بھی نہیں ہے اور مرضی بھی انہی کی چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی رہے گی کیونکہ ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، اور اگر کوئی نقصان میں ہوگا اور ڈی فیم ہوگا اور پاکستان کسی ایک ادارے سے محروم ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی۔ ایونچولی 2024 میں یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اس کا نتیجہ اس وقت تک کم از کم ایک ہی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان کی ایک سیزنڈ اور بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی قربانی، اور ایونچولی ہمیں شاید یہ دیکھنے کو ملے کہ اب 2028-29 کے الیکشن میں آپ کو دو ہی بڑی جماعتیں نظر آئیں گی پاکستان میں، اور وہ ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نون شاید اب کسی گلی محلے کی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی جماعت یا ایم کیو ایم جیسی جماعت بن کر کسی ایک چھوٹی سی کانسٹیٹوئنسی کی جماعت بن کر رہ جائے۔